عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ یہ حیا ویا کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتا دو کون سا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا یا جس میں سے تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتی۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جہاں توہین برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ اللہ کرے کسی کو جس کا نام عدالت ہے اس سے واسطہ نہ پڑے۔ ایسی عجیب جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ثواب، گناہ اور جزا کی بھول بھلیاں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ اس بات کا رنج نہیں کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، رنج اس بات کا ہے کہ ڈنگ سے نہیں مارتے، اوچھا وار کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر ٹانگا چلانے کی نہیں۔ میری موجودہ زندگی مصائب سے پر ہے۔ دن رات مشقت کرنے کے بعد اتنا کماتا ہوں جو میری روزمرہ کی ضروریات کے لیے پورا ہو سکے۔ یہ تکلیف دہ احساس مجھے دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے کہ اگر آج میں نے آنکھیں میچ لی تو میری بیوی اور 3 کمسن بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں فحش نویس، دہشت پسند، سنکی، لطیفہ باز اور رجت پسند سہی، لیکن ایک بیوی کا خاوند اور 3 لڑکیوں کا باپ ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے اور موضوع اور مناسب علاج کے لیے مجھے در در کی بھیک مانگنی پڑے تو مجھے کوئی کوفت نہیں۔ ترکوں کو ہندی مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہم کو نہ 3 میں سمجھتے تھے نہ 13 میں۔ اس کا ہمیں کچھ پتا تھا، لیکن ہمیں ان سے محبت تھی۔ وہ ہمارے اسلامی بھائی تھے۔ ہم ایسے شریف النفس اور سادہ لوگ ہیں کہ ہمیں ملے، اور چنبیلی کے اس تیل سے بھی محبت ہے جو یہاں اسلامی بھائیوں کا تیار کردہ ملتا ہے۔ اس کو ہم سر میں ڈالتے ہیں تو ایسا کیف آتا ہے کہ موجودہ جنت کی تمام لطافتیں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں۔ عورت مرد کی محبت کو ہوس اور اپنی ہوس کو محبت سمجھتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہی ہے۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ایسے لوگ کیوں پسند ہیں جو ضرورت سے زیادہ برے ہوتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو فی زمانہ مرد عورت کو پریم ہوتا ہی جنسی ہے۔ ادب ایک فرد کی اپنی زندگی کی تصویر نہیں۔ جب کوئی ادیب قلم اٹھاتا ہے تو وہ اپنے گھریلو معاملات کا روزنامچہ نہیں لکھتا، اپنی ذاتی خوشیوں، رنجشوں، بیماریوں اور تندرستیوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کی فلمی تصویروں میں بہت ممکن ہے آنسو اس کی دکھی بہن کے ہوں، مسکراہٹیں آپ کی ہوں اور کہکے ایک ہنستا حال مزدور کے۔ بعض اوقات ایک انسان کی زندگی اس قدر تنگ اور غربت زدہ ہوتی ہے کہ وہ بے قصد کسی معیوب چیز کو ہی محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ صاف لفظوں میں اکثر لوگ صرف دماغی بیماری کی وجہ سے گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو سے کسی نے پوچھا، کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ کہنے لگا، بالکل ویسا ہی جیسا جیل میں ہونے والی جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے۔ اذان فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ فسادات میں سر نہایت بدے طریقے پر پھوڑے جاتے ہیں اور لہو جیسی خوبصورت شے کو نہایت ہی بھونڈے طریقے سے بکھیرا جاتا ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ کچھ اور ہے، مگر کسی عورت کو اپنی بہن کہنا اس انداز سے جیسے یہ بورڈ لگایا جا رہا ہے کہ سڑک بند ہے یا یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔
بالکل دوسری بات ہے، اگر تم کسی عورت سے جنسی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے تو اس کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر تمہارے دل میں تمہاری بیوی کے سوا اور کسی عورت کا خیال داخل نہیں ہو سکتا تو اس کا اشتہار دینے کا کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے؟ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفایاب قرار دے دیا گیا۔ محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں محبت خواہ ملتان میں پیدا ہو یا سائبیریا کے یخ بست میدانوں میں، سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں، امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں، محبت خوبصورت کرے یا بدصورت، بد کردار کرے یا نیکوکار، محبت محبت رہتی ہے، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچہ پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ ایک سی چلی آ رہی ہے، اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے۔ پتی کا گھر قید خانہ ہی صحیح، اور یہ عورتیں بھی تو اس قید خانے کا داروغہ بن کر آتی ہیں۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ مذہب جیسے تھا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ مذہب کی روح ایک ٹھوس حقیقت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مذہب ایک ایسی چٹان ہے جس پر سمندر کی خوشمناک لہریں بھی اثر نہیں کر سکتی۔ یہ لیڈر جب آنسو بہا بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ ان لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اگر وہ ہے جس کا واسطہ دے کر تم چندے اکٹھے کرتے ہو اور محل بناتے ہو تو اس سے مانگو، چندہ لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ میں سزائے موت کا قائل نہیں، میں جیل کے حق میں بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیل انسان کی اصلاح نہیں کر سکتی، لیکن میں ایسی اصلاح خانوں کے حق میں ہوں جو غلط رو انسانوں کو صحیح راہ بتا سکیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر خوبصورت عورت سب چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں اور جب ذرا بے اعتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں۔ اگر معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ پردہ کرنے والی عورتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو ان کی ہے جو صرف اپنے رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہیں، نامحرم مردوں سے انہیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ان کی ہے جن کا پردہ اپنی گلی کے مردوں تک محدود ہے، سارے شہر میں پردہ در بغل یا پردہ پدوش پھرتی رہیں گی، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی پردہ پوش ہو جائیں گی۔ لیکن خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے، اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ عورت اور مرد ان کا باہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے، لیکن معاف کرنا، یہ رشتہ میری نظروں میں فرسودہ ہو چکا ہے۔
اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت کو ہی بنانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام محبت ہے؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ میری تحریریں آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے مگر جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے ان جیسی صنف کرخت دنیا کے تختے پر اور کہیں نہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مہذب دنیا ذلت کی دلدل میں دھنس گئی ہے۔ سائنس کی ترقی جاری رہی ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری کا احساس کم ہوتا چلا گیا ہے۔ نوع انسانی جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور نسلی امتیاز اور مذہبی عداوت بڑھتی گئی ہے۔ مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کو عصمت کے تنے ہوئے رسے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں آزادی گفتار اور آزادی خیال بہت بڑی بدتمیزی تصور کی جاتی ہے، جہاں سچی بات کہنے والا بے ادب سمجھا جاتا ہے، جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ منٹو کچھ روز پاگل خانے میں رہ کر آئے تو یار دوست مذاق پرسی کے لیے ان کے ہاں آئے تو منٹو نے بہت حسرت سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائیو چھوٹے پاگل خانے سے نکل کر بڑے پاگل خانے میں آ گیا ہوں۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ مرد بھی کیا عجیب چیز ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ بابے نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا کہ دکھ تو اس بات کا ہے زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسان پر اس کے ماحول کا اور اس کے پیشے کا بہت اثر ہوتا ہے، مگر کوئی وقت ایسا بھی نہیں ہوتا جب وہ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر صرف انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا وقت بھی ضرور آتا ہوگا جب ویشیا یعنی کہ طوائف اپنے پیشے کا لباس اتار کر صرف عورت رہ جاتی ہوگی، مگر افسوس ہے ہم ہر وقت عورت اور ویشیا کو ایک ہی جگہ دیکھنے کے عادی ہیں۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں نظام درست نہیں کر سکتے، یہ لوگ جن کا ضمیر بے حد پست ہے سیاست کے میدان میں اپنے وطن کا نظام ٹھیک کرنے اور لوگوں کو اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ کس قدر مزاح کا خیز بات ہے۔